اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے ایسا امیر آدمی دیکھا ہے جس کے پاس خزانے ہوں لیکن وہ اس خزانوں سے فائدہ نہ اٹھائے؟ تو بہت ہی ناسمجھی اور بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں اتنا خزانہ پڑا ہوا ہے اور ہم ساری زندگی پڑا رہتا ہے، دنیا جہان میں ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن اس خزانے کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس خزانے کو استعمال کر کے دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھائیں، آمین۔ چلیں اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ آیہ نمبر 161، سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور نہیں، کان، ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، یعنی جائز نہیں ہے، ان کے، یغل، غین لام لام سے ہے، خیانت کو کہتے ہیں کہ وہ خیانت کرے، ومن، اور جو، یغلل، خیانت کرے، یاتی، لے آئے گا، بما، ساتھ اس کے جو، یا آ جائے گا ساتھ اس چیز کے۔ اب آپ دیکھیے، یاتی بی جو ہوتا ہے نا، عطا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور بی آگے لگ جائے ساتھ، آنا کسی چیز کے ساتھ، تو کیا مطلب ہے؟ آنا کسی چیز کے ساتھ، لانا، ٹھیک ہے نا؟ تو لے آئے گا ساتھ اس چیز کے، غلہ، جو اس نے خیانت کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، واوفا، یا سے ہے، وفا کہتے ہیں نا آپ، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، یعنی پورا مجھے حق نہیں دیا، یہ مطلب ہے۔ تو پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمائی کی، کسب کیا، کاف سین با سے، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس آیت کا، وہ سمجھنا چاہیے۔ پہلے رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی چادر کے بارے میں، روئی دار چادر، یعنی جس کے اور برسی ہوتی ہے نا، چادر کے بارے میں نازل ہوئی، جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مال غنیمت ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سوئی اور دھاگے جیسی چھوٹی چیز بھی ہو تو لا کر رکھ دو، کیونکہ ایک بندہ تو ایسے ہوا تھا نا کہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا، لیکن اس کو کہیں سے تیر آیا اچانک اور اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ تو سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شہید ہے، واہ بھئی کیسی شان ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے اس کی جان گئی ہے۔ ہمارے جیسا بھی بندہ ہو تو کیا سوچ سکتا ہے؟ ایسے ہی سوچیں نا ہم کہ زبردست بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اس کے اوپر آگ کی چادر دیکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں، تو جاؤ دیکھو۔ تو جب انہوں نے دیکھا جا کے تو وہ چادر جو اس نے چرائی تھی وہ اس کے ٹینٹ میں مل گئی جہاں پر وہ تھا۔
اور پھر سب لوگ اس چیز سے ڈر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی اور دھاگے جیسی بھی کوئی چیز ہے مال غنیمت کی تو لا کے رکھ دو، وہ لوگوں کا مال ہے جب تک اس کو بانٹا نہیں جائے گا. یعنی ایکسپلینیشن یہ ہے حدیث کی کہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. تو پھر لوگوں نے جب یہ سوچا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ امانت دار ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی سے متعلق ہے کہ جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی اور غنیمت کا مال، یعنی دشمن جو ہے وہ اپنی چیزیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، گھوڑا اور شیلڈ اور تلوار، تو جو مسلمان تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. تو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے وہ جو درے پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اب اس درے کو چھوڑ کر لوٹ مار کرنا چاہیے، یعنی نیچے جا کے چیزیں اٹھانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت میں ہمارا حصہ ہی نہ لگائیں. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ناانصافی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں. وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے امانت دار ہیں. اور یہ جو بدظنی ہوتی ہے نا، برا خیال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اپنی خوش گمانی رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ سونا را تھا، ابھی اس کو پگھلا کے اس کو پاک نہیں کیا ہوا تھا، صاف نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دیا. آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم زیادہ حقدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ میں آسمان والے یعنی اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی اور پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا. جسٹ امیجن کہ اس بندے کی ڈسکرپشن کیسے صحابہ نے سیو کی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہی. اپنا تہمند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، یعنی جیسے غصے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے. کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے. استغفر اللہ العظیم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بے ادبی کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ کہ میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے. جتنا کسی کو اللہ کے بارے میں علم ہے اتنا ہی وہ اس کے اندر خشیت آتی ہے. اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو کہ اگر میں نے عدل نہ کیا تو کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا وہ آدمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا. اور یہ خارجیوں کی علامت ہے. خارجی وہ لوگ تھے جو قرآن کو لٹرل لیتے تھے، انہوں نے اپنا ہی ایک دین بنا لیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور بھی بہت یعنی ایکسٹریم باتیں کرتے تھے. تو یہ آدمی جب مڑا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کیا اور بے ادبی کی، تو جب مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کی نسل میں سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ قرآن تو بڑے مزے مزے سے پڑھیں گے، یعنی قرآن پڑھنے کے شوقین ہوں گے، لیکن قرآن کی سمجھ اور قرآن کا اثر ان کے دلوں تک نہیں جائے گا، ان کی زبانوں تک ہی رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ
قرآن ہم پڑھیں اور ہمارا دل نرم نہ ہو، ہے نا۔ اچھا، گویا اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں اور صدقات کو تقسیم کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کا لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون بہت زیادہ قربانی دینے والا ہے، کس کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے، یا کس کو اس وقت پیسہ دیا جائے گا تو اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اوپر پورا یقین کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گائیڈنس ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ ہے۔ تو اگر غنیمتیں تقسیم کرنے میں دیر ہو تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ایسی بدگمانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرنا منافقت کی علامت ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایسے ہی موقع ہوتے تھے جب وہ مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈال دیتے تھے، اور اس سے قوم میں پھوٹ پڑ جاتی تھی، لوگ بکھر جاتے تھے، آدھے کہنے لگ جاتے تھے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، آدھے کہتے تھے نہیں تم غلط کر رہے ہو، اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ غین لام لام کے روٹ سے جو آپ نے ورڈ پڑھے نا، یغلا غلہ، تو غل کے کیا معنی ہے؟ ایسے خزانے سے چوری کرنا جس کے مالک سب مشترک ہوں، بہت سارے لوگ مالک ہوں، اس سے چوری بھی کرنا اور خیانت بھی کرنا۔ پھر غل کا لفظ جو ہے، یہ ورڈ جو ہے، دل میں کدورت، بغض اور انات کو چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے بعض علماء نے اس آیت کا یہ بھی مطلب لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کرنے کے بعد ان کے دل میں ان لوگوں کے خلاف کوئی غصہ رہ جائے، وہ ان کے خلاف کوئی گرج نہیں پالیں گے، کیونکہ جب آپ گرج پالتے ہیں نا تو آپ نیکی جم کے نہیں کر سکتے، پورے دل سے نہیں کر سکتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ جس سے آپ کی قدورت ہے اور جس پر آپ کو غصہ ہے وہ چھپا ہوا، آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، آپ کے پیر ادھر ہی رک جاتے ہیں، آپ تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحمت للعالمین تھے نا، جو نافرمانی کرتا تھا اور معافی مانگ لیتا تھا اس کو معاف کر دیا تو بس ختم، کہانی آگے چل پڑتی تھی۔ پیچھے مڑ مڑ کر ہماری طرح یہ نہیں کہ وہ تھیلا جو ہے وہ سنبھال کے رکھے بدگمانی کا اور کدورت کا اور بغض کا اور دشمنی کا، اور اس کو ہر جگہ لے کر جائے اور منہ سے کہتا رہے میں نے معاف کر دیا اور دل سے معاف نہ کیا ہو۔ تو دونوں معنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، ایک تو خیانت کے معاملے میں کہ یہ شایان شان ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کبھی وہ یہ کام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا میں سب سے زیادہ امانت دار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی کہ قدورت اور دل میں غصہ کسی کا رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھا، وہ معاف کرتے تھے تو بالکل سچے دل سے معاف کر دیتے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو لوگ ایسا شک کرتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ایمان میں خلل ہے، اور ان کو اپنے ایمان کی درستگی اور ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا ہے کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ آ جائے گا۔ جیسے وہ میں نے آپ کو شروع میں واقعہ سنایا نا، وہ غلام تھا تو جس نے چوری کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا نا کہ میں نے اس کے اوپر آگ کی چادر دیکھی ہے، تو ایک شخص نے ایک تسمہ یا 2 تسمے اس نے لیے تھے، وہ لا کے رکھ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم انہیں داخل نہ کرتے یعنی مال غنیمت میں تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کون سی کسی کی امانت ہے ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں باکسز پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، کسی نے کھانا بھیجا وہ ہمارے گھر رہ گئے، وہ واپس نہ کیا، کسی کی کوئی چیز رہ گئی تو فوراً سے بیشتر واپس کرنی ہے اور غور فکر کرنا ہے، ان کو اطلاع دے دینی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس پڑی ہے، اور کسی طرح کی خیانت یا بے پرواہی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہم نے۔ کبھی دیکھیں جیسے دکانوں پہ جاتے ہیں
اور وہاں پر کھلی کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، بادام پڑے ہوتے ہیں، تو اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالنا، یہ خیانت ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی کھانے کی، یا تو آپ پوچھ کے کہیں کہ کیا ہم یہ چکھ سکتے ہیں تو کھائیں، ورنہ بالکل اپنے منہ میں یا اپنے بچے کے منہ میں ان کو بتائیں کہ نہیں ڈالنا۔ یہ حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم کسی کی چیز کھائیں بغیر اس کی اجازت کے، اور یہ ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے۔ کہیں پر پینسل رکھی ہوتی ہے انہوں نے لکھنے کے لیے، تو وہ پینسل اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال دینا۔ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر چیزیں اس طریقے سے اٹھانا جس کی اجازت نہ ہو۔ اگر تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، جیسے سیمپلز رکھتے ہیں نا پلیٹ میں کہ آپ کھائیں اور چکھیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اٹھا کے ریپر کھول کے اور کھا لیا، یا بادام یا کوئی بھی ڈرائی فروٹ پڑا ہے تو وہ منہ میں ڈال لیا، یا بچے نے کھا لیا تو کیا کہا کیا ہو گیا، بچہ ہی ہے نا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک تھا، اور وہ بیت المال کی کھجوریں پڑی تھیں تو انہوں نے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو ایسے تھاپا مارا اور کہا بخ بخ کے تھوک دو اس کو، یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ منہ میں نہیں ڈالنی۔ تو سبحان اللہ کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت کرتے ہیں، کسی کی چیز آ گئی بس بے پرواہ ہو گیا، کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کہ کس کی ہے، پہنچائیں لوگوں کو، تصویریں بھیجیں کہ یہ آپ کی چیز ہے تو آپ لے لیں، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چیز خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے اوپر بوجھ بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے میں نے ابھی تسمے کا بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسمہ بھی ہے تو لے آؤ۔ تو لوگوں کے مال پر بغیر ان کی اجازت کے قبضہ نہیں کرنا ہوتا، بغیر ان کی اجازت کے اس چیز کو کھانا نہیں ہوتا۔ جب دکانوں میں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خود کو بھی سمجھائیں، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھیں، اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس کے پیسے چکائیں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارا خیانت کا کانسیپٹ بالکل فرق ہے۔ پتہ نہیں کون سے خزانے میں سے ہم کوئی چیز اٹھائیں گے تو ہم خیانت کریں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہی نہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہیں۔ اب سے ہم نے بھی بہت زیادہ دھیان کرنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی پہلے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کمپنسیٹ کر دے جس کے حق میں نے کوئی زیادتی کی تھی، لیکن میری جان بخشی کر دے، اور صدقہ خیرات کریں اور توبہ استغفار کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔